والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پر محمد. یہ احادیث مبارکہ جن کی تلاوت کی گئی ہے بہت معروف اور مشہور روایت ہے، اور ایک بار میں پھر گزارش کر دوں، جو ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارے بھائی طالب صاحب نے جو گزارش کی نہایت معقول اور مناسب ہے. میں بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں. ابھی اندر بہت جگہ ہے، چند لوگ ہیں، آ کر کے یہاں اندر بیٹھ جائیے، باہر روڈ پر نہ رہیں. اور ممبر سے کہنے کا مطلب کہ آن بہاف آف امام حسین کہا جا رہا ہے، لہٰذا لڑکوں کو چاہیے کہ اس کا کچھ زیادہ ہی اس گزارش کا احترام کریں. تشریف لے آئیے اندر آپ حضرات. صلوات بر محمد. دیکھیے بیٹا، ماشاءاللہ شعر بھی اچھے کہتے ہیں آپ. اگر آپ کے تھے تو آپ جوان ہیں، آپ کے لیے دقت نہیں ہے، لیکن جو بزرگ ہیں نا کچھ اسپونڈیلائٹس کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جتنا جو ہے گردن کم اٹھانی پڑے گی اتنے آرام سے سنیں گے. ایک چیز. اور دوسری چیز، جو فن خطابت کے ماہرین ہیں ان کا مشترکہ جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ذاکر جتنا مجمع سے قریب ہوگا اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے مجمع. صلوات بر محمد. یہ چیز میں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا مجھے کیا کرنا، اس لیے یہ جگہ پتلی ہے، یہ مجھ کو کمر میں دھنس رہا ہے. اوپر زیادہ سکون چوڑی جگہ ہے، لیکن عوام کو آرام ملے. ہم تو 1 گھنٹے میں اتر جائیں گے، ابھی 50 منٹ میں. صلوات بر محمد. 7:20 یا 25 تک کی نیت ہے. اس میں اور کم کرنا ہو تو بتا دیجئے گا، چاہے زبانی چاہے پرچی سے. 7:30 بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناپ تول کے نہیں ہے کہ 7:25 ہی اتریں گے، 2-4 منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. میں نے جن حدیثوں کی تلاوت کی ہے نہایت مشہور حدیث ہے. اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کہے ارے صاحب کیا نئی حدیث پڑھ دی، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا. مشہور حدیث آپ کو یاد ہے نا، یہ حدیث رٹی ہوئی ہے سب. فرمایا پیغمبر نے: حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی سنی شیعہ کا اختلاف نہیں ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے اور آپ کے ہاں بھی یہ روایت ہے. فرق صرف اتنا ہے، کہیں الف لام ہے کہیں الف لام نہیں ہے بس. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین. مگر پتہ نہیں کیا اس حدیث کے ساتھ رہا ہے، آدھی پڑھی جاتی رہی ہے. حتیٰ مسلم میں بھی آگے ایک فقرہ ہے، آپ کے ہاں بھی ہے وہ، اور بحث اسی فقرے پر ہے. اتنا تو مشہور ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں. اس کے بعد کا فقرہ ہے: احب اللہ من احب حسینہ. بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. یا تو یہ جملہ خبریہ ہے یا یہ جملہ انشائیہ ہے. اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو گویا پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے
جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ جملہ خبر. بعض کہتے ہو سکتا ہے یہ دعا کے معنی میں ہو اور جملہ انشائیہ ہو. تو اب ذرا آنکھ بند کر کے تصور کیجئے پیغمبر نے کس انداز میں فرمایا ہوگا. حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. سمجھ میں آیا؟ گویا پیغمبر دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ دم ہے کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پیغمبر کی دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ ساری دنیا کی دعا قبول ہوتی کس کے صدقے میں؟ قرآن کہتا ہے، سناؤں آپ کو آیت سنیے. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ قرآن مجید میں آیت ہے. اے پیغمبر جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، اے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، قرآن کہتا اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی بقول قرآن کے ساری دنیا کی دعا توبہ قبول ہو، پیغمبر کے صدقے میں خود پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. یعنی نبی نے نسخہ دے دیا، معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی. صلوات در محمد و محبوب خدا بننا ہے، محب حسین بن جاؤ. اللہ تو حسین حسین، انبیاء تو حسین حسین، ہاں فرشتے تو حسین حسین. ایک دو مشہور چیزیں صرف توجہ دلانا. سر اٹھائیے گا مت سجدے سے اس وقت تک. بولو بیٹا آگے. اپنا تو بہت دل چاہتا ہے کہ لوگ مصرع دہرائیں. آگے بولو. جب تک اتر نہ جائیں تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. یہ کیوں اتنا مرتبہ حسین؟ ایک تو بہت مشہور قصہ ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، بولو کیا ہوا؟ اس کے بعد دوران تقریر امام حسین علیہ السلام آئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ گر پڑے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کس نے اٹھایا؟ آپ لوگ بولیے. پیغمبر. تو اٹھانے کے لیے خطبہ روکنا پڑے گا نا. ہے سوال یہاں ہے، جو بات ہے قصہ تو مشہور ہے، اترنا پڑے گا، جانا پڑے گا. میرا نواسا بہت بدماش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا نام رکھ دیا ہم نے بدتمیز خان. بہت تپتا ہے. اگر صاحب وہ لے آئے اور یہاں شرارت کرتا گر جائے تو مجھ کو اتر کے جانے کی ضرورت پڑے گی. میری کوئی رشتہ داری یہاں نہیں ہے، کوئی یہاں میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے ایسا، لیکن اس کے باوجود مجھ کو اترنا پڑے گا. ہر آدمی ارے مولوی صاحب بیٹھیے، میں جا رہا ہوں، میں لے آؤں گا. ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک ٹٹپجیا ذاکر، اس کا بیٹا نواسا گر جائے 50 پبلک دوڑ جائے گی. مولوی صاحب بیٹھے رہیے، ہم لاتے ہیں. جس پیغمبر نے ان کو دین سکھایا، مذہب سکھایا، اسلام سکھایا، شریعت سکھائی، اس کا نواسا گر گیا، پبلک بیٹھی منہ دیکھ رہی ہے. رسول اللہ اترے گئے، اٹھایا. عقل میں آتی ہے بات، سمجھ میں آتی ہے. عقل کہتی ہے پبلک کو دوڑنا چاہیے، ہے نا. کتاب کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ خود گئے. یہ عقل اور کتاب کا سمنوے کیسے بیٹھے گا؟ صلوات بر محمد. اب یہیں پر دو چار جملے کہہ کے پھر اور آگے کئی نسخے پیغمبر نے دیے نا، آگے چلتا ہوں. تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ پبلک میں دیکھیے خاص
کرب وہ لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں کہ آدمی کے کان کھڑے ہو جائیں، پبلک کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر کے. تو پبلک کو دوڑنا چاہیے تھا کہ نہیں دوڑنا چاہیے تھا؟ پبلک کو لپکنا چاہیے تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اگر پبلک دوڑی ہوتی تو رسول اللہ کو اترنے کی ضرورت نہیں تھی. عقل کہتی ہے کہ پبلک کو دوڑنا چاہیے، روایت کہتی ہے پیغمبر خود گئے. کیسے طے ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہو اور اس کو مان ہی لیجئے. عقلی گھوڑا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ ٹوک بھی سکتے ہیں، کچھ دوسرا دیکھا جائے گا، وجہ تلاش کی جائے گی. عقل کہتی ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی، ایک جملہ اور رک کے کہوں، کبھی کبھی آدمی ذاکر جو ہے مجبور ہو جاتا، اس کے پاس اس کے علاوہ اپنی کم علمی کی وجہ سے لفظ نہیں ہے. یہ جو بدماش ٹائپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کر کے اسی نیت سے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کہاں کچھ پکڑ میں آئے کاٹو نکالو واٹس ایپ پہ ڈالو. اگر نیت عشق حسین ہے، واقعی احترام امام میں کر شاید اجر ملے، لیکن اگر نیت بشماشی ہے کہ ان کو ڈاؤن کرو، سمجھ لو کہ یہ ساری محنت بھی برباد جائے گی اور آخرت میں کیا حشر ہوگا میں کیا بتاؤں گا آپ کو. صلوات در محمد. کاٹ سکتے ہیں یہ جملہ بھی، کاٹ کر کے اتنا سا نکال کے لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیے وسیع حسن صاحب نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہہ دی، لیکن میری مجبوری، میرے پاس کوئی چیز لفظی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ امام حسین کی ایک سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے. کیا مطلب؟ کہ وہ پیغمبر کے نواسے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ وہ علی کے بیٹے تھے. سنیے آپ میں کیا سمجھا رہا ہوں. تو علی کا بیٹا ہونا یہ کون سی دشواری کا سبب ہے؟ میں نے کہا آگے سنیے. وفات پیغمبر کب ہوئی ہے؟ سن 28 سفر تو کل جانا تھا. سن میں نے کہا 11 ہجری. واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری. رسول اللہ کی وفات اور کربلا کے بیچ کتنا ٹائم گزرا؟ 50 سال. 50 سال میں کم سے کم 2 جنریشن ہو جاتی ہے نا. آفٹر 50 ایئر وفات پیغمبر کے میدان کربلا میں امام نے پوچھا یہ پگڑی تمہارے رسول کی ہے؟ ہاں صاحب ہے. یہ قبا تمہارے پیغمبر کی ہے؟ ہاں صاحب ہے. یہ بتاؤ اس پورے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسہ پیغمبر ہے؟ نہیں صاحب. میں نے دین میں کوئی چینجنگ کیا، حلال حرام، حرام کو حلال نہیں صاحب. امام نے کہا تب مجھ کو کیوں مارتے ہو؟ بولیے سر کیا جواب دیا ان ملعونوں نے؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. اے بھیا 50 سال کے بعد کون سی دشمنی رہ گئی؟ اس میں تو کتنے رہے ہوں گے جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. شام وام والے جو ہیں جو 50 کے آس پاس کے ہیں، رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے، ان کو کیا دشمنی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے ان کو خود سے کچھ نہیں تھی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بہت وضاحت والا آدمی نہیں ہوں. انہوں نے سن رکھا ہے پھپھو کہتی تھی. پہنچ گیا. پھپھو کہتی تھی کہ تمہارے پھپھا کو علی نے مارا تھا. خالہ اماں بتاتی تھی کہ تمہارے خالو جان کو بدر میں علی نے مارا تھا. ممانی کا کہنا تھا کہ تمہارے ماموں کو خیبر میں علی نے مارا تھا. تو جب 50 سال کے بعد اتنا یاد ہے تو خیبر کے 4 سال کے بعد، بدر کے 6 سال کے بعد اس پبلک میں جو لوگ ہیں، کسی کے ابا کو، کسی کے چچا کو، کسی کے ماموں کو، کسی کے خالو کو، کسی کے پھپھا کو، کہیں نہ ہر گھر میں علی کے ہاتھ کا کوئی نہ کوئی پٹا ہوا ہے. تو یہ پرابلم تو ہے نا. بلکہ میں آپ کو روایت سنا دوں ایک دم اوپن ہو جائے. پیغمبر کا آخری وقت ہے، رسول اللہ نے بلایا، میرے حبیب کو بلا.
گروپ بازی ہر جگہ تھی، ہر دور میں تھی، وہاں بھی تھی۔ اپنا اپنا آدمی، کوئی اپنے ابا کو، کوئی اپنے ابا کو، اپنا چلتا رہا۔ جو حق پر تھیں، جن کے لیے پیغمبر نے کہا آپ خیر پر ہیں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہا تم لوگ سمجھ نہیں رہی، علی کو بلا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین آئے، روایت کہتی ہے پیغمبر نے حضرت کو قریب کیا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ یہ لمحہ مبارک امیر سلام اللہ علیہ کے کانوں تک لے گئے۔ فرماتے بہت کچھ ہے اس وقت کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا 10 منٹ میں کہ قدورت کیا تھی، علی سے کس طرح تھی۔ اور اب اسی علی کا بیٹا گر گیا، چھوڑو یار گرنے دو، علی ہی کا بیٹا تو ہے۔ تو یہ ایک پرابلم امام حسین کے ساتھ تھی، چونکہ لوگوں کو علی سے دشمنی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دشمنی علی میں آگے نہ بڑھے ہوں۔ لیکن ہماری بات یہ ماننے کے لائق اس لیے نہیں ہے کہ جتنا مجمع تھا پبلک میں سب علی کے دشمن ہی تھے۔ سلمان کیا کر رہے تھے، ابو ذر کیا کر رہے تھے، مقداد کیا کر رہے تھے، جن کو منا اہل البیت کہا گیا، سلمان کو تو دوڑنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی بھی جا کے اٹھا کے لے آئے، پیغمبر کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے یہ لوگ نہ رہے ہوں۔ ہم نے کہا یہ بات تو عقل میں آتی نہیں کہ جتنے شیعہ تھے سب اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے اس مجلس سے، صلوات بر محمد آئے، سب اکٹھے ہی غائب۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ لاکھ دشمنی ہو، کچھ کام آدمی بٹرنگ میں کرتا ہے، کچھ کام آدمی چاپلوسی میں کرتا ہے، کچھ کام آدمی دکھاوے میں کرتا ہے۔ لاکھ علی سے قدورت ہے، دقت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، لیکن پیغمبر موجود ہے نا، تو کم از کم چاپلوسی میں کرتے، دکھلانے میں کرتے۔ یا رسول اللہ وہ تو فلانے چاہے اٹھا لائے تھے، ہم بھی دوڑے تھے حسین کو اٹھانے کے لیے۔ تو عقل کہتی ہے کہ پبلک کو دوڑنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے جواب دیا یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے پبلک کو دوڑنا چاہیے، کتاب کہتی ہے رسول اللہ خود گئے۔ اب ایک جواب کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا۔ پبلک دوڑی ہوگی، پبلک لپکی ہوگی، سب عاشق حسین ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پبلک نہیں گئی ہوگی، ہو سکتا ہے پبلک دوڑی ہو، بٹ میں بھی پیغمبر ہی نے کہا ہو ممبر سے ہٹو سب لوگ بیٹھو، کوئی نہیں جائے گا، میں جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہے تو پیغمبر سے پوچھا جائے یا رسول اللہ خطبہ توڑنا، ممبر سے اترنا، جانا، اٹھا کے لانا، ارے اس سے کہیں آسان تھا کوئی اٹھا کے دے دیتا، کیوں روکا آپ نے؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں۔ آج پہلا دن ہے، پبلک کو اوقات بتا دے، کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا۔ صلوات بر محمد وآل۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ہم نے اب اس کے بعد کیا ہوتا، کیا نام بتایا تھا بیٹا آپ نے بھول گئے، قمبر بھائی۔ آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے پڑھتے ہیں تو اکثر ہوتا ہوگا ڈسٹرب ہوتا ہے، قصیدہ پڑھنے کے دوران، نظامت کے دوران، مجلس کے دوران، شاعر تو مائک خراب ہو گیا، کوئی لڑکا آ کر کے چینچا کرنے لگا، اکثر ہو جاتا ہے نا۔ تو جب مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے تو کنٹینیو یا ری اسٹارٹ کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں تو خیر یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، ایک سلوات پڑھیے تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہی طریقہ ہے نا، سلوات تھوڑی پڑھوا رہا تھا۔ طریقہ یہی ہے نا کہ آدمی ایک سلوات پڑھوائے گا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ وہاں پڑھیے تاریخ میں کیا ہوا، خطبہ تو رکا، پیغمبر اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آیا تو ڈسٹرب ہوا نا۔ اب جب مجلس دوبارہ شروع ہوگی تو یہی تو ہونا چاہیے تھا، ہاں خیر چلو یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن روایت پڑھیے گا جب آپ
تو اس میں ہے کہ رسول اللہ جب امام حسین کو لے کے آئے تو پچھلی تقریر کیا تھی اس سے مطلب نہیں، نئی آیت پڑھ دی. پھر سے جب بیٹھے، ہو سکتا ہے ممبر چوڑا رہا ہو، یہاں امام حسین کو بٹھلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت نے ایک آیت پڑھ دی، یعنی نئی مجلس اسٹارٹ. یا رسول اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح ہیں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع، پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی معاذ اللہ بے ربط، استغفر اللہ معاذ اللہ. عجب نہیں پیغمبر فرمائے کہ اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو پھر دنیا میں ڈھنگ کی بات کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ پڑھ رہے تھے، بیچ میں ڈسٹرب ہوا، امام حسین کو لا کے نئی آیت شروع کر دی آپ نے. کہا دیکھو تو وہ آیت کیا ہے اور حسین کا گرنا دونوں مل جائے گا، ایسا نہیں کہ بے ربط ہے. آیت کیا پڑھی؟ آیت یہ تھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پیغمبر امام حسین کو لے کے ممبر پر آئے اور یہ آیت پڑھی، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. اس آیت سے حسین کے گرنے سے کیا مطلب؟ امام حسین گر گیا، آپ اٹھا کے لے، یہ کیا مطلب کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ کہا بھائی تم سمجھ رہے ہو کہ صحیح سادھارن کام ہے جو حسین گر گئے؟ ہم نے کیا مطلب؟ اچھا یہ ربط کس صورت میں ہوگا؟ جب مانے آپ کہ امام حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کا امتحان تھا، ورنہ اس آیت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطابقت ہے؟ یا رسول اللہ اگر اس کو ہم مطابق کرتے ہیں تو حسین کے گرنے سے آپ کے امتحان کا کیا مطلب؟ عجب نہیں پیغمبر فرمائے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خطابت کا مزاج یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، خلل برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے بلکہ خدا اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں پیغمبر اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو. صلوات بر محمد و آلہ. تو یہ ہو گئی پہلی حدیث. کیا نسخہ پیغمبر نے دے دیا؟ اگر عاشق خدا بننا چاہتے ہو، معشوق خدا بننا چاہتے ہو، آگے بیٹھنا بڑا خطرناک ہے استاد. ہاں آگے بیٹھو کہ مطلب سیدھے ڈائریکٹ سمواد. ہاں صلوات بر محمد. اب یہ 10 آدمی کے بعد کون کیا کر رہا ہم سے اس سے مطلب نہیں، جو اپنے لوگ ہیں نا بس وہ ٹھیک رہیں، بات ٹھیک ہے، ختم. تو یہ تو پہلے یہ ہوا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. پہلا نسخہ معشوق خدا بننا ہے، عاشق حسین بن جاؤ. اب آئیے دوسرا تیسرا نسخہ اور پھر مجلس اپنے مصائب کی طرف بڑھے گی. فرمایا ان الحسین، 2 نسخے اس میں ہیں. مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. والسفینۃ النجاہ، اور نجات کی کشتی ہیں. پھر نسخہ دیا پیغمبر نے، مطلب ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے. اور آج کی بات ہے کہ حسین آئے اور چلے گئے، بات ختم. جس دن سے دنیا میں آئے ہیں اور جب تک دنیا باقی رہے گی
حسین کے ذریعے کائنات نجات پاتی رہی ہے، نجات پاتی رہے گی۔ صلوات در چھوٹے چھوٹے دو ایک قصے سناتا ہوں، ابتدا سے چلیے دو تین باتیں جلدی جلدی۔ بچپنا ہے، ام ایمن آغوش میں لے کے نکلی ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ بچپنا ہے، ام ایمن یہ جناب عبداللہ کی بہت بوڑھی خاتون ہے، جناب عبداللہ کی کنیز تھیں، عبداللہ کے بعد رسول اللہ کے پاس آئیں، رسول اللہ کے بعد تیسری پیڑھی جناب فاطمہ کے پاس ہے، تو بہت بوڑھی خاتون تھی ہے۔ حتیٰ کہ فدق والے کیس میں جو ہے یہ گواہ بن کے بھی گئی تھی جناب فاطمہ، بہت زبردست لیڈی ہے۔ آغوش میں اور امام حسین کی دیکھ ریکھ کی ذمہ تھی ام ایمن کے، تو ام ایمن گود میں لے کے نکلی ہیں۔ اب جاہل کہیے، مجھ کو بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے تو یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ پیغمبر کے گھر سے مولا کے ہاں جا رہی تھی، مولا کے ہاں سے لوٹ رہی تھی کیا، بہرحال ہاں کچھ یہودی اور ان کے مولوی صاحب عالم دین ان کا وہ دکھ گئے، دیکھا ام ایمن نے گود میں بچہ ہے، وہ لگا ایسے ہی دیکھنے۔ اب کتاب میں ویڈیو تھوڑے بنتا ہے، آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے منظر کیا رہا ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی یہ کرتا ہوں نا، جو لہجہ بناتا ہوں، تو میں جب کتاب پڑھ لیتا ہوں نا تو کتاب بند کر کے آنکھ بند کر کے پھر اس کی ویڈیو بناتا ہوں، اور جب ویڈیو بناتا ہوں تب لہجہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا انداز رہنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر ممبر پہ آ کے اسی لہجے میں بات کرتا ہوں۔ تو میری سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے دیکھا ام ایمن یہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے، چوم لیں؟ نہیں، کیوں؟ تم یہودی ہو، نجس ہو، حسین طیب و طاہر ہے۔ اچھا کلمہ پڑھ لوں تو ان الحسین مصباح الہدی، کلمہ پڑھ لوں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آیا امام کے پاس کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھے حسین ہدایت کا چراغ ہیں، ہادی اس کو کہتے ہیں کہ عالم شکل دیکھ کے کلمہ پڑھتا نظر آئے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے کوئی ہادی نہیں بنتا ہے۔ صلوات در محمد یہ آپ کا لڑکا ہے؟ ہاں وہ تو ٹون نے بتا دیا کہ ابا کی جگہ پر۔ صلوات بر محمد، بس 15 حسین سلام اللہ علیہ ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہے، آج بھی نئی قیامت تک ذات مقدس سید الشہداء ساری کائنات کے لیے سبب حیات، ساری دنیا کے لیے سبب نجات۔ ایک قصہ سناتا ہوں، اب تو پوری جو ہے وہ ایک سائٹ پوری ہے مستبصرین کی، مستبصر کہتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو شیعہ ہوئے ہیں، ان کی پوری سائٹ بن گئی ہے مستبصرین کی، کیوں شیعہ ہوئے، ان کے جو ہے وہ تالیفات کیا ہیں۔ تو اس میں بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو جناب فاطمہ کے مصیبت کو پڑھ کر کے شیعہ ہوئے ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد ان کی بھی ہے جو کربلا، امام حسین، اللہ اکبر۔ ابھی ایک قصہ بھی یاد آیا مگر اس کو کلیکٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، اس کو جائے بھائی فی الحال یہ سنیے، اگر یاد آ گیا دیکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد ہدایت۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ یہیں کے ہیں۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا فلانے چا جو تھے وہ ایک جھولا لے کے بمبئی گئے تھے، دلی گئے تھے، یا یہاں بھی گاؤں کے لوگ کہ صاحب کانپور ایسے ہی ایک جھولا لے کے آئے تھے اور فلاں فیکٹری میں کام شروع کیا، یہ کیا، ماشاءاللہ آج اپنی فیکٹری ہے، یہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو رزق و روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے دے دے، عطا کر دے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ کسی گاؤں سے
بھاگ کے جھولا لے کے پہنچ گیا کہاں؟ آج جس کو کہتے ہیں آرمینیا، جس کا پرانا نام کیا تھا؟ ارمنستان۔ ارمینیا تو اب ہوا، جب ہی نہیں آذربائیجان سے جھگڑا ہوا آرمینیا کا، تو یہ ارمنستان، یہ مسیحیت اکثریت ہے اس میں، ہاں آج بھی جو ہے وہ مسیحی زیادہ ہیں اس میں۔ تو ارمنستان چلا گیا، پہلے خنچا لگایا، ٹھیلا لگایا، کیا کیا، سموسہ بیچا، جو بھی کیا ہو، دھیرے دھیرے پیسہ سمیٹنے لگا، تو یہ دکان، یہ بزنس، پھر اور بڑھا، تو یہاں کھیت لیا، وہاں زمین لی، اچھے خاصا صاحب پراپرٹی ہو گئی۔ اس میں کوئی کمپیوٹر والا آدمی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ پڑھتے ہیں تو کمپیوٹر سے کچھ واقفیت تو ہوگی ہی جو ہے وہ تھوڑی بہت۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ سب سے پہلے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ہم بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ڈیجیٹل کیمرہ کس نے بنایا؟ یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا ڈیجیٹل کون ہے؟ اس سے بڑھ کے ڈیجیٹل کیا ہے؟ تو وہ صاحب جب پیسہ ویسہ ہو گیا، مکان، گھوڑا، گاڑی سب ہو گئی، تو ایک دن وہ لڑکا جو ہے تمہاری ایج کا یا کچھ بڑا رہا ہوگا، ایسے ہی نکلے، سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، کلک ہو گیا اور اس نے صاحب وہ تصویر ڈال دی کہاں؟ ہارڈ ڈسک میں۔ جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، اکثر پھنس جاتا ہے کیس، آدمی ڈیلیٹ کرنا چاہتا، فائل ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ صاحب یہ ڈیجیٹل کیمرہ کلک ہو گیا، ہارڈ ڈسک میں فوٹو چلی گئی، ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، اب مجبور پیچھے پیچھے چل پڑے یہ خواہ صاحب۔ لیکن شریف لڑکا ہے، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، گیا اس لڑکی کا گھر دیکھ کے لوٹ آئے۔ اس کے بعد اپنے دوستوں سے کہا کہ ذرا یار بات کرو اس کے باپ سے، لڑکی ٹھیک لگ رہی تھی ہم کو۔ تو لوگ گئے، تو باپ نے کہا دیکھو اللہ نے لڑکی دی ہے تو شادی تو کرنا ہی ہے، لیکن اب آنکھ بند کر کے تھوڑی کر دیں گے، تھوڑا ہم کو ٹائم دیجئے اور تحقیق کر لیں ہم کیا ہے کیسا ہے، پھر بتاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ابا کا جواب آیا، بھائی لڑکا پسند ہے ہم کو، لڑکا ٹھیک ہے، شکل ہے، صورت ہے، دیکھو دونوں پیشانی کے بیچ یہاں تل ہے جس سے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک کمی ہے، کیا؟ مسلمان ہے۔ وہ مسیح تھا نا، تو ہم شادی کر دیں، بٹ ہمارے مذہب پر آ جائے، اسلام چھوڑ دے، مسیحی ہو جائے، ہم کر دیں گے۔ اس کو پیغام آیا، مومن لڑکا تھا، اس نے کہا چھوڑو یار، اپنی برادری میں کوئی لڑکیوں کا کال تھوڑی پڑا ہے، کیا چھوڑا، نہیں کرتے۔ لیکن شیطان کو سوراخ چاہیے گھسنے کا، بس شیطان گھس گیا، اس نے سمجھانا شروع کیا، اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اوپر سے کہہ دو کہ ہاں ہم عیسائی ہو گئے، کر لو، اندر مسلمان بنے رہنا، سمجھ گیا؟ شیطان نے خوب سمجھانا شروع کیا، اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا، سمجھ گیا۔ اور یہ چیز جو ہے نا کمبخت، یہ جو مادی، سنا ہے آپ کو، یہ کاٹ کے تو نہیں ڈالیے گا صاحب، یہ دیکھیے ممبر پہ اس طرح کی بہودی باتیں کر رہے ہیں، مگر اس سے آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں میں، صلوات علی محمد رسول اللہ۔ وثیقہ اسکول میں دو لوگ پنچایت لے کے آ گئے مولویوں کے پاس، ایک لڑکی ایک لڑکا، لڑکے کے گھر والے الگ، لڑکی کے گھر والے الگ۔ کیا معاملہ ہے بھائی صاحب؟ میٹر یہ ہے، وہاں علماء نے بہت سمجھایا، نہیں تیار ہو رہے ہیں، نہیں سیٹ ہو رہا۔ تو ہم ذرا بدتمیز ٹائپ کے مشہور تھے، اب تو شریف ہو گئے ہیں، تو حجت صاحب وغیرہ کا یار ذرا وسیع حسن کو بلاؤ، تھوڑا ڈانٹ پھٹکار کے صحیح کریں گے۔ ہم بلائے گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہوا صاحب یہ کچھ عشق فشق کا چکر ہے، اور وہ لڑکا کرنے کو نہیں تیار، لڑکی جان دینے کو تیار۔ تو میں نے بہت غور سے دیکھا سنا، تو میں نے کہا یار کیا کرنا چاہیے، کبھی کبھی جو ہے وہ صلح مسالے تو مکاری بھی ضروری ہے۔ تو میں صاحب بالکل ہو گیا ساتھی لڑکی کا، ہم مت ڈالیں گے، کٹ ڈالیں گے، میرے یہ تھانے دار سے تعلقات ہیں، وہ ایس پی سے تعلقات ہیں، کرے گا کیسے نہیں، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ خوب لڑکی والے بھی خوش، لڑکی بھی خوش، مولوی صاحب ہماری طرف ہے۔ اور جب خوب سمجھا لیا تو ہم نے کہا بیٹا چلو، ہم نے کروا دیا۔ اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ مہینہ دو مہینے کے بعد کہیں لے جا کے اس نے تم کو جلا دیا، مت ڈالا، تو ہم سب نے سمجھا کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ جانتے کیا کہا اس نے؟ مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں۔ ساری بقراتی وسیع صاحب کی غائب ہو گئی، کچھ سمجھ میں آیا،
جب دنیا کی محبت میں اتنا دم ہے تو اگر کوئی واقعی عاشق حسین ہو جائے، صلوات در محمد و آل محمد۔ ہم اگر معاف تھوڑے کروں گا اس کو جو کاٹ کے ڈالے گا۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو آخر میں عشق کے ہاتھوں مجبور ہو گئے بیٹا، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مسیحی ہو جاتے ہیں، کر دیجئے آپ۔ ایک جملہ رک کے اور کہوں، واقعی یوں بھی کانپور والوں کو جانتا ہوں، میں بہت آتا رہتا ہوں، لیکن آج تو کانپور والوں سے ایسا عشق مجھ کو بھی ہو گیا ہے۔ ہمیں صبح 6 بجے آئے دیکھا ماشاءاللہ بھرا ہوا، یہ کوئی مجلس کا ٹائم ہے؟ یہی تو اصل شناخت ہے عشق حسین کی۔ پتہ نہیں کون کب لیٹا تھا اور 6 بجے یہاں حاضر۔ خدا ان کے عشق کو دوام عطا کر، ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ شادی ہو گئی، یہ بظاہر اسلام چھوڑ دیا، مسیحی ہو گئے۔ اب یہ میری کم علمی کہیے، جہالت کہیے کہ نہیں معلوم ربیع الاول میں ہوئی تھی کہ جمادی الاول میں ہوئی تھی کہ شعبان میں ہوئی تھی، جب بھی ہوئی وقت گزرتا گیا۔ رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، کچھ نہیں، اپنا چین سکون سے رہ رہے ہیں، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بہترین خوبصورت بیوی، کیا چاہیے؟ پہلی محرم آ گئی، اب ان کو ہوش آیا، ابے یہ کیا حماقت کی، اس وقت تو فلاں جگہ والی مجلس ہو رہی ہوگی، اس وقت تو فلاں جگہ والا تابوت ہو رہا ہوگا، ارے آج تو 18 بنی ہاشم کا تابوت ہوگا۔ اب یہ اپنے کو کوس رہے ہیں، پاگل تھے، دیوانے تھے، کریک تھے، یہ کیا تم کو سوجھی تھی، اندھے ہو گئے اس میں، یہ کیا کر لیا تم نے؟ اب احساس جو ہوا تو چپ لگ گئی، خاموش۔ اب بیوی پوچھ رہی کیا بات ہے، کیا بات ہے، چپ۔ 2 محرم، 4 محرم، 6 محرم، 8 محرم، 9 شب عاشور، نہیں ہو برداشت ہو سکا، آخر کار چیخ نکل پڑی، ہائے حسین۔ جب چلایا زور سے ہائے حسین، بیوی بھاگ کے آئی، کیا بات ہے؟ 10 دن سے چپ چپ ہو، پوچھتی ہوں بتاتے نہیں ہو۔ ارے میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے دکھ سکھ میں شریک ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا بیٹھو آج بتاتا ہوں۔ بیٹھ گئی، کہا یہ بتاؤ تمہارے چکر میں میں نے اپنا گاؤں، خاندان، ماں باپ، بھائی بہن سب چھوڑا نا؟ کہا ہاں۔ کہا لیکن ایک بات بتائیں، ہم مسلمانوں میں ایک ذات ہے جس کا نام ہے حسین، سب چھوٹ سکتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن سب چھوٹ سکتے ہیں مگر حسین نہیں چھوٹ سکتے۔ یہ کون تھے حسین؟ بیان شروع کیا، پیغمبر کے نواسے تھے، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے بیٹے تھے۔ آج اسی حسین کی شہادت کی رات ہے۔ کیسے شہید ہوئے؟ اس نے بھی سوچا بڑھیا بہانہ ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، چلو اسی کو سنانے کے بہانے 2 قطرے آنسو نکل۔ اسی لیے گزارش ہے یہ بچوں کو اپنے نا اس طرح کے جو ہے تاکید کیجئے، جاؤ مجلسوں میں بیٹھو، یہ عشق کبھی بھی کام دے سکتا ہے۔ کہا ہم نے کبھی ذاکری تو کی نہیں تھی، مجلس تو کی نہیں تھی، لیکن بہرحال جو بھی ٹوٹا پھوٹا مجلسوں میں سنا تھا اپنی بیوی کو سنانا شروع کیا، اسی بہانے کم از کم شب عاشور اکیلے سے ہی مجلس تو کر لوں گا۔ میں نے واقعات بیان کرنا شروع کیے، اور وہ میری بیوی جو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن دل پاک ہے، اس نے رونا شروع کیا، روتے روتے سو گئی، روتے روتے سو گئی۔ تھوڑی دیر میں بھی چپ ہو گیا، اب کیا کروں گا؟ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، کہنے لگے وہ قصہ پھر سے سناؤ۔ اس کو کیا پتہ مصائب کیا ہے، اس کو کیا پتہ مجلس کیا ہے، کہنے لگے وہ قصہ پھر سے سناؤ۔ میں نے پھر شروع کیا، وہ پھر رونے لگی،
ایک جملہ رک کے میں اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں بہنوں سے آپ سے ایک بات نوٹ رکھیے، امام حسین سلام اللہ علیہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی کا ادھار اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں۔ اتنا کرو گے امام کے لیے نا اتنا ملے گا۔ ابھی سنیے پورا قصہ۔ سنانا شروع کیا، وہ پھر رونا۔ اچانک میں رکا، میں نے کیا بات ہے اتنا رو رہی ہو؟ کیا امام حسین کی محبت محسوس ہو رہی ہے کیا تم کو؟ اس نے کہا ہاں، پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو، میرے دل کا عجیب حال ہونے لگتا ہے۔ تم حسین کہتے ہو، میرے دل کا عجیب حال ہونے لگتا ہے۔ کہ کیا حسین سے محبت محسوس کر رہی ہو؟ کہ شاید۔ کہتے ایک کام کرو، دیکھا معاملہ گرم ہے، کہ ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہ دیکھو تمہارے چکر میں میں نے گاؤں گھر خاندان بھائی بہن سب چھوڑا نا۔ کہا ہاں۔ کہا آؤ آج شب شہادت حسین، تم کو حسین سے محبت لگ رہی ہے نا، حسین کے نام پہ مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا وہ بھی واقعی مسیحی تھوڑی ہوا تھا، وہ تو دکھاوا تھا، حسینی تھوڑی چینج ہوتا ہے اتنی آسانی سے۔ کہتا اس رات شب عاشور وہ مومنہ نام حسین پر بولیے شیعہ ہو گئی۔ پڑھوں حدیث یا آگے بڑھ جاؤں؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ مسلمان ہو گئی شیعہ۔ میرے گھر والوں کو مت بتانا۔ کہ ان سے کیا مطلب ہے؟ رہتے رہے۔ ایک دن یہ لڑکا کہتا کب تک چھپ چھپا کے رہیں گے، ایک کام کرتے ہیں۔ کہنے لگی کیا؟ کہ جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا خالی ہاتھ ایک جھولا لے کے آیا تھا، اللہ نے بہت کچھ دیا، زمین جائیداد پراپرٹی سب کچھ ہے، ایک کام کرتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں سب، جتنا پیسہ بن سکتا ہے پیسہ بنا لیتے ہیں، جو نہیں بکے گا سب تمہارے باپ کو دے دیتا ہوں، آؤ چلتے ہیں جس حسین کے نام پر تم نے اسلام قبول کیا ہے، پیسہ لے کے چلتے ہیں، وہیں چھوٹی موٹی کوئی دکان کر لیں گے کاروبار، وہیں رہیں گے، مولا کی زیارت کریں گے، وہیں چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے۔ یہ بھی عاشق کہنے لگی ٹھیک، ساری تیاری ہو گئی، جو کچھ بیچ باچ سکتے تھے، پیسہ سونا چاندی بنا سکتے تھے بنا لیا، باہر 2 گھوڑا کھڑا کر دیا کہ سحر کے وقت نکل جانا ہے آدھی رات کے بعد۔ صاحب ساری تیاری ہو گئی، سامان ایک کنارے رکھ دیا، اس پر پرچی لکھ دیا اپنے سسر کے نام، ہم لوگ جا رہے ہیں، اب ہم کو ڈھونڈنا مت۔ کہنے لگے آدھی رات کے قریب بیوی کی طبیعت بگڑنا شروع، اصل سنانا یہاں ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ آدھی رات کو بیوی کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، ادھر ادھر دوڑا بیچارہ، کیا کرتا، سسرال والوں کو بتایا، وہ سب دوڑ کے آئے، یہ حکیم وہ طبیب، صبح ہوتے ہوتے مر گئی۔ اب کیا کرے، کچھ بول نہیں سکتا، اس کو پتا ہے کہ یہ شیعہ تھی، اس کا غسل ہونا چاہیے، اس کا کفن ہونا چاہیے، نماز میت، لیکن کچھ بول نہیں سکتا نا، خود ہی مارا جائے گا، چپ ہو گیا۔ گھر والے آئے، اس کے میکے والے، سسرال والے اس کے، لے کے گئے، نہلا دھویا۔ مسیحیوں میں ارمینیوں میں جانتے ہیں عورت کو کیسے دفن کرتے ہیں، غسل کے بعد کفن کے بعد سارا زیور عورت کا پہناتے ہیں، اس کے بعد اس کو بکسے میں رکھتے ہیں تابوت میں تابوت کے دفن کر دیتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ دیکھتا رہا، ان لوگوں نے اپنے حساب سے دفن کر دیا، یہ کہتا میں رک گیا کہ میرے اوپر واجب ہے، میری بیوی تھی، اس کا غسل، اس کا کفن، اس کی نماز۔ تو ہم نے سوچا رات کو ہم قبر کھود کے تابوت نکال لیں گے، الٹا پلٹا جو بھی آتا توضیح المسائل دیکھ دیکھ کے اپنے حساب سے کریں گے۔ کہتا آدھی رات کو آیا، پتہ ہے آج کون سی جو ہے وہ تازہ قبر ہے دفن ہوا کا، میں نے قبر کھودی، دیکھا تابوت غائب، صلوات بر محمد۔ بس مجلس اپنے آخری منزل کو پہنچی۔ میں نے ایک جملہ کہا نا، حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے، میرا مولا کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتا، بس ایک شرط ہے میرے بچوں، امام کے لیے مخلص ہو جاؤ، امام کے لیے مکاری، دکھاوا، نام و نمود، مقابلہ آرائی، یہ انجمن وہ انجمن، ان سب سے اوپر اٹھ جاؤ، بس حسین، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔
لیکن جہاں میری انجمن، ان کی انجمن، ان کا پروگرام، ان کا پروگرام، تو معلوم ہے سب کچھ ہے، حسین ہی تو نہیں ہے۔ اور جب حسین نہیں ہے تو اس مجلس سے فائدہ کیا؟ لیکن اگر واقعا اخلاص ہے نا تو دیکھیے مولا کیسے عطا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ 15 منٹ ہے بس، ختم کیا۔ کہنے لگے اب قبر کھودی، دیکھا تابوت غائب نہیں ہے۔ اچھا تابوت غائب ہوتا تو یہ شک ہوتا کہ صاحب زیور کے ساتھ دفن ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے چور اچکے اٹھا لے گئے ہوں، تابوت ہے۔ لیکن نہیں صاحب، وہاں دیکھا تو ایک آدمی بڈھا مچھاڑا کفن میں لیٹا ہوا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ قبر تو یہی ہے، تابوت کہاں سے، یہ بڈھا کہاں سے آ گیا؟ بھائی چور لے جاتے زیور کے چکر، لاش کہاں سے لے آئے؟ اب وہاں صاحب جلدی جلدی میں نے قبر برابر کی، ہڑبڑ، اور آ کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا مولا میرا آیا ہے، میرا آقا آیا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا ٹینشن میں ہو؟ کہا مولا میری بیوی کا تابوت قبر سے غائب ہے۔ کہا تو اس میں ٹینشن کی کیا بات؟ کہا ٹینشن کی بات اس لیے ہے مولا کہ وہ شیعہ تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اس کا غسل میرے اوپر واجب تھا، کفن دینا تھا، نماز ہونی تھی۔ امام نے کہا یہ بتا کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ بس تمام ہو گئی مجلس، رو لو دل کھول کے رو لو۔ اور یہی سب چیزیں ہیں جو ان غریبوں کے لیے تسکین کا سبب ہے کہ اگر نہیں جا پا رہے ہو پیسے کی وجہ سے، دل چھوٹا مت کرو، اگر سچے عاشق ہو مولا بلوائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مولا ٹینشن اس لیے ہے کہ اس کی لاش نہیں ہے۔ کہا کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کہاں جانا چاہتی تھی؟ کہا مر گئی، نہیں جا سکی، ہم نے منگوا لیا۔ جی مولا۔ کہ وہاں ہمارے یہاں ایک آدمی انتقال ہوا تھا، دفن ہوا تھا، جو ہمارے لائق نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش اٹھاؤ لے جاؤ، وہاں ارمنستان فلاں مومنہ ہے، اس کی قبر میں رکھ کے اس کا تابوت لاؤ یہاں رکھ دو۔ وہ ہماری چاہنے والی تھی، نہیں آ پائی، موت نے مجبور کر دیا، ہم نے منگوا لیا۔ سمجھے آپ؟ اور یہ خواب نہیں ہے، یہ تو بھائی بیداری میں قبر کھود کے دیکھ چکا ہے کہ نہیں ہے نا۔ یوں ہوتا پتہ نہیں خواب صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، خواب ہے، خواب کتنی، لیکن یہ تو بیداری میں دیکھ چکا ہے نا۔ آنکھ کھلی بھاگا، کہاں کربلا آیا، جا کے خدام سے ملا، کیا ہے؟ کہا ایسے ایسے میری بیوی کی لاش غائب ہے اور یہاں دفن ہے۔ خدام نے کہا تم کو کچھ دین ایمان پتہ ہے؟ کہا کیا؟ کہا نبش قبر حرام ہے، کسی مومن کی قبر کھودنا حرام ہے۔ کہا بھیا میں خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس میں تابوت نہیں ہے اور وہ موچھ والا آدمی لیٹا ہے اس میں، یہاں دفن ہوا تھا۔ میں بتا تو رہا ہوں نا، کل چلو قبر بتا دوں کہاں ہے۔ اجا جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو ویسے ہی حالات بن جاتے ہیں۔ خدام کی سمجھ میں آ گیا یار جب بیداری میں دیکھ کے آیا ہے تو صحیح ہوگا، اور بتا بھی رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے، آدمی بتا رہا ہے۔ کچا تو ابھی تو نہیں ہو سکتا، آدھی رات کے بعد آنا، اس لیے کہ بھائی آپ بیداری میں تھوڑی ہم کام کر دیں گے، بھی پیٹ دیے جائیں گے، کیونکہ صاحب یہ نبش قبر کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، آدھی رات کے بعد آنا۔ تو کہتا ہے کہ صاحب پھر جب یہ ہوا آدھی رات تو میں 2 عورتوں کو ساتھ لے گیا کہ اگر نکل آتا ہے تابوت تو یہ لوگ نہلا وہلا دیں گی۔ وہاں قبر کھودی، دیکھا تابوت موجود ہے۔ کہاں ارمنستان، کہاں کربلا۔ محبت سچی ہے نا، حسین کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ تم شب عاشور مسلمان ہوئی تھی، میرے عشق میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کھودی گئی قبر، تابوت نکل آیا، لاش نکل آئی، غسل و کفن ہو گیا۔
تو اب جو زیور پہنا کے اماں ابا نے دفن کیا تھا وہ زیور مٹی میں ملانے سے کیا فائدہ؟ تو اس نے سارا زیور اتروا لیا کہ سب اتار لو، اتار کے ایک پنی میں رکھا تھیلی میں. دفن وفن کے بعد وہاں سے سیم ویم کر کے آیا کہاں؟ نجف. میں نام بھول رہا ہوں اس وقت کے مرجع کا. نجف آیا اس مرجع کے پاس، کہتا حضور وہ سارا زیور بیوی والا لے کے آئے، کہ یہ آپ رکھ لیجئے، جہاں چاہیے جیسے چاہیے آپ خرچ کیجئے. انہوں نے کہا بھیا یہ ہے کیا؟ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، بتاؤ گے تب نہ خرچہ معلوم ہوگا. تب اس نے اپنا یہ پورا قصہ بتایا. لہٰذا ایک بار اور پڑھ لیجئے اس حدیث کو، مصائب شروع کر دیں. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. اور یہ بات بھی میں اپنے بچوں کو بتا دوں، یہ بارگاہ وہ ہے، آنا آنا پائی پائی. وقت ہوتا تو سناتا میں، کئی 1-1.5 منٹ میں ختم ہو جائے. آنا آنا پائی پائی. ان کے یہاں سب جو ان کے نام پر خرچ کرتے ہو نا، نوٹ ہوتا ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کسی کا ادھار اپنے اوپر نہیں رکھتے. ایک مرحوم آغا ابتہی کر کے ہیں، ان کی کتاب ہے روحوں کے اوپر. تو کتاب تو چوری ہو گئی میری، لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کا ایپ مل گیا جو ہے وہ اس پر ایپ اسٹور پر، ایپل پر. تو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تو کتاب پھر مل گئی ان کے ایپ میں، پھر سے پڑھا اس کو. تو بہت سے قصے، اس کا ایک چھوٹا سناتا ہوں. صلوات اور مصائب. بس یہ جو آپ ایک ایک آنا، 4 آنا، 10 پیسہ نا، کچھ ضائع نہیں ہوتا. ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں مدرسہ نازمیہ میں، تو کچھ سب لڑکے برابر تھوڑی ہوتے تھے. تو کچھ غریب گھر کے ہیں بیچارے جو ہے، کچھ بہت مالدار. تو مالدار کے لونڈے جو ہوتے تو زیادہ نقشے باز ہوتے تھے. تو وہ اپنا کھایا پیالہ پلیٹ پھینکی، اپنا نکل لیے. تو وہاں 3 باورچنیں تھیں نازمیہ میں جو ہم لوگ پڑھتے تھے. 77 کی بات ہے، 78-77. تو اس میں ایک مومنہ تھی بیچاری، شیعہ تھی، سادات میں. پتہ نہیں ان کو کیا پیار تھا بچوں سے، ہم لوگوں سے، کہ بالکل اماں کی طرح. یہ نواب لوگ جو پلیٹ پیالہ پھینک کے جاتے تھے نا، تو وہ پتہ نہیں مر گئی ہوں گی، اللہ ان کی مغفرت کرے بیچاری کی. وہ بالکل اماں کی طرح صاحب کا پلیٹ پیالہ رکھ کر کے دھل کر کے رکھ دیتی تھی. جب یہ نواب لوگ، اے بیٹا لو تمہاری پلیٹ یہ ہے. تو لڑکے کیا کرتے تھے جن کے پاس ہے، تو مہینہ پورا کسی نے 1 روپیہ دے دیا، کسی نے 8 آنا دے دیا، کسی نے 4 آنا. ہم لوگوں کو یاد ہے 70 روپیہ مرحومہ تنخواہ پاتی تھی. تو اس سے تو اپنا گھر چلاتی تھی. یہ لڑکے 54-58 دیتے تھے نا پیالہ والا دھلنے کا، وہ بڑھیا ایک چکیا بنائی تھی. اکثر وہ مومنہ یاد آتی ہم لوگوں کو، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے. تو اس میں جو ہے یہ سارا پیسہ اس میں چکیا میں ڈالتی رہتی. جب 15 محرم کے بعد مدرسہ کھلتا تھا نا، ہم لوگ لکھنؤ جاتے تھے، تو یہ بیچاری بڑی بھی کہتے تھے، ہم لوگ بڑی بھی آتی تھی تو کہتے تھے، اے بچوں اب تمہارے پیسے کی مجلس ہونا ہے. بچوں چلو تم لوگ اپنے پیسے کی مجلس کر لو. اور پھر یہ لڑکے جاتے تھے رکشے پہ 70 80 90 جتنے ہیں سب پہنچتے تھے. اور اس وقت وہ شیرمال بانٹتی تھی ان پیسوں کی. لیکن آپ کو وہی ان کے یہاں آنا آنا پائی پائی. تو اس میں آگے اب تھی لکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے، ایک دن خواب میں دیکھا مجلسوں کا حساب چل رہا ہے. کیا؟ تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا، ذاکر فلاں، بانی فلاں، قصاب. اب قوم ایک ایسی جگہ ہے جہاں 100% شیعہ ہیں، ہر قوم کے لوگ ہیں. اور جہاں 10 لاکھ کی آبادی ہو، کل کے کل شیعہ ہوں، تو تبرک میں شارٹیج تو ہوگی. تو کہنے لگے صاحب میری مجلس کا حساب شروع ہوا، ذاکر فلاں، بانی فلاں، قصاب. شکر اتنے کی، چائے پتی اتنے کی. کہ جیسے یہ ہوا قند اتنے کا، امام حسین نے کہا نا کل والا سستا تھا، مثلا 10 روپے کا نہیں 8 روپے کا تھا، مثال کے طور پر. میری آنکھ کھل کے ہڑبڑا گیا، یہ کیا. خیر دوسرے دن جب آئے 4-5 محرم ایسے ہی کچھ تھی. پھر جب آئے مجلس کے لیے تو مولوی صاحب کے لیے چائے آئی. مولوی صاحب نے بولا کہ وہ ذرا ان کو بھیجنا یار، مجلس والے کو. جی حضور. کہ کل کون سا قند چائے کے ساتھ بٹا تھا؟ کہ یہی تھا. کہ میں اپنی بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں.
کنلے صاحب کل مارکیٹ گئے تو اتفاق سے شارٹیج تھی قند کی، تو یہ ہوا کہ مجلس تو ہونا ہے، تو یہ والا نہیں ملا تو ہم نے سستا والا لے لیا ہے، 10 روپے والا نہیں ملا تو 8 روپے کا لے لیا، کب جاؤ کا خیریت تو حضور کا یہی جانچنا تھا کہ یہ خواب ہے یا واقعاً حساب اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب جب تم نے بتا دیا تو میرے بچوں بس ایک کام ہم کو کرنا، بقیہ ان کے ہاں ایسا سسٹم ہے نا، سب درج ہوتا کمپیوٹر، کچھ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہم کو ایک کام کرنا ہے، اخلاص، نیت صاف ہو، جو کریں صرف ان کے لیے کریں۔ مجلس چلی نہیں چلی، مجمع ہوا نہیں ہوا، ذاکر جو ہے وہ نعرہ لگا نہیں لگا، میرے مولا کا ذکر ہوا، دیٹس آل۔ نیت اگر صاف ہو جائے گی نا، ایک مرحوم تھے آیت اللہ کوثری، ارے صلوات در محمد، بس ایک منٹ، صاف آغا کوثری جو تھے رضوان اللہ علیہ، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے امام باڑے میں پرماننٹ ذاکر تھے، بڑی بڑھیا دھن ان سے پڑھتے تھے۔ تو اسی میں اچھا آپ پھر سوچئے وہی قم جیسا شہر کہ جہاں 100% شیعہ ہو تو عاشور کے دن کیا حال ہوگا، 20 لاکھ پبلک ہو، شام غریبہ کیا ہوگا ہر محلے میں۔ تو ایسے ہی کچھ لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے، اور تب اتنا بڑا بھی نہیں تھا قم، تو باہر شہر کے اپنا گاؤں ٹائپ کی جگہ وہاں اپنا لیپ لاپ کے لڑکوں نے کیا، وہ کس سے پڑھوایا جائے، کس سے بچے سے ویسے ہی سے چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اب سب کو شوق ہوتا نا بڑے مولانا، تو وہ سب بچے پہنچ گئے کسی مجلس میں، کوثری صاحب پڑھ رہے تھے، جیسے اترے گاڑی میں بیٹھنے لگے، السلام علیکم، وعلیکم السلام بیٹا، 5 منٹ، تو ایک تو بچے، دوسرے بھیڑ، اور شب غریبہ سب یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، 2 بجے رات تک بیٹھتے ہیں۔ بیٹا پڑھ دیں گے، مولا کی مجلس سے انکار نہیں ہے، آج مت کرو، آج بہت بھیڑ ہے بیٹا۔ صاحب تیار ہے ایک دم، صاحب 2 منٹ، صاحب 2 شعر پڑھ دیجئے خالی۔ تو بچوں کو دیکھتے کہنے 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ، کہاں صاحب 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ، کہنے صاحب لڑکے لے آئے۔ تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، دیہاتوں میں پہلے جو ہے وہ کچی زمین ہوتی تھی تو اس کو لیپ ڈالتے تھے، پانی وانی سے چکنا کر دے، تو وہی لیپ ویپ کے چکنا کر کے کچھ چٹائی وٹائی بچے بچھائے ہوئے تھے، کرسی رکھے تھے، اور یہی چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 8 سال 11 سال 12 سال سب بیٹھ گئے۔ اب ان کی سمجھے میں نہ ہوئے پڑھیں کیا، تو خیر یہ بیٹھ گئے ممبر پر۔ 2 منٹ کہاں صاحب 2 منٹ، کہنے 2-3 شعر میں نے مصائب کے ایسے ہی نکالا اور دھن سے قاعدے سے پڑھ دیا۔ اس کے بعد واقعی 2 منٹ میں اتر گئے لڑکے، حضور ایک پیالی چائے پی لیجئے، یوں ہی جلدی میں تھے، خیر چائے لے لی، لگایا منہ، ٹھنڈی برف، دھیرے سے سائڈ میں ایسے گرا، ٹھیک ہے بیٹا لو شاباش، چلے گئے۔ اب کہنے لگے 2-2:30 بجے رات کو 10ویں 15ویں مجلس کون سی پڑھ کے گھر پہنچے تھکے ہارے، آنکھ لگی جب تو پتہ چلا پورے عاشور و شب غام غریبہ میں ساری مجلسوں ملا کے ایک مجلس یہ قبول ہوئی ہے بچوں میں، ہے ٹھنڈی چائے والی، 2 منٹ والی۔ شہزادی آئی ہے، فرماتی ہے کیا ہوا، تو نے ان بچوں کی چائے سے کیوں انکار کر دیا، ٹھنڈی تھی اس لیے، یہ نہیں پتا تم کو ان بچوں کے ساتھ میں لگی تھی۔ یا حسین، جزاکم ربکم۔ بس 2-4 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ مصائب اس لیے بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ اس کے بعد جو ہوں گے وہ تفصیل سے سارا بیان کریں گے۔ سب چلے گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا حضرت مصلی پر ہے، نماز سن لو بس اور 2 منٹ مصائب۔ امام مصلی پر ہیں، نماز ختم ہوئی، سر کو سجدے میں رکھا، اس کے بعد ایک طولانی دعا شروع کی امام صادق علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں وہ کہتا دعا کرتے کرتے امام نے سجدے میں، جانتے ہیں آپ کے لیے دعا کیا کی، بہت دعا ہے اس میں آج کے حساب سے، وَارْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا
پروردگارا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہم اہل بیت کے غم میں بلند ہوتے ہیں۔ روئیے، چیخیے بلند آواز سے، اللہ اکبر۔ سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ یہی تو میر انیس نے کہا ہے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ آئے میدان میں، یہ کوثری صاحب بہت پڑھتے تھے اس کو، اور ان کی دھن بڑی پیاری تھی تو میں اس کو سنتا بھی بہت تھا، اسی کو یاد آ کے وہی سنا دیتا ہوں بس آپ کو میں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حضرت گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے۔ اب شروع کا اتنا جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، بنارس مولانا احمد حسن صاحب قبلہ انہوں نے بیان فرمایا کئی دن، بقیہ آگے تو ہے کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے اور بہت سے بزرگ علماء پڑھتے رہتے۔ جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، توجہ دیکھیں آپ سمجھتے کیا ہے۔ وہ آتا تھا بار بار، ذوالجناح لجام دانتوں میں دبا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ بات سمجھے آپ، جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا، شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ آتا تھا بار بار لجام دست مبارک پر رکھتا تھا کہ اچانک خدا لعنت کرے، ابن سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا۔ کہیں میں نے پڑھا تھا 2 سال پہلے 40، پچھلے سال کسی کتاب میں نظر پڑی 17 بھی کم نہیں ہے۔ جب جو ہے وہ جزیدی سپاہی پکڑنا چاہتے ہیں، دوڑانا شروع کیا، اس نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ کم سے کم جو تعداد ہے وہ یہ کہ اس ذوالجناح نے 17 یزیدیوں کو اپنے ہاتھ پیر سے مار ڈالا، کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، دوڑتا ہوا نہ جانے کتنی دور تک چلا گیا۔ عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے سب جب سپاہی ہٹ گئے پیچھے، روایت کا جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، تو اب امام حسین تو مثلاً یہاں گرے ہیں نا، دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہے، جہاں بھی تھا روایت کہتی ہے بھاگا ہوا امام کے پاس آ گیا، لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ شاید مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ بس تمام 2 منٹ مشکل سے، بعض کتابوں میں ہے اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو، کاکل کو امام کے خون میں رنگین کیا، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا۔ خیمے کے دروازے پہ آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ چیخیے تڑپیے بس آخری منظر۔ ہم اور آپ، ہم لوگ جوانوں کی جانوروں کی زبان تو نہیں سمجھتے نا، تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم سمجھیں گے گھوڑا ہے ہنہنا رہا، اس لیے کہ ہم لوگ جانور کی زبان نہیں سمجھتے۔ لیکن اہل بیت جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس میٹر پہ 5ویں امام کی ایک حدیث ہے، کیا فرمایا ہے
امام نے فرمایا وہ ہنہنا تھوڑی رہا تھا، اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ سناؤں آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جانور در خیمہ پہ آ کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ ماشاءاللہ، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اہل بیت کی نظر ہو اس وقت کی مجلس میں، ورنہ صبح صبح اور اس طرح گریے کی آواز، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ماشاءاللہ، بس آخری فقرے، در خیمہ پہ آ کے جزاکم ربکم، در خیمہ پہ آ کے ہنہنانا شروع کیا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ جو تاریخ کہتی ہے کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ گئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں عاشور کو، کہیں اور کسی تاریخ میں، مجلس کے بعد جب ذوالجناح نکلتا ہے، یہ ذوالجناح جب عورتوں میں جاتا ہے، دیکھا یہ عورتیں کیسا ذوالجناح کو دیکھ کے چیختی ہیں۔ اسی تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی۔ جب کہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، جب کہ ان عورتوں میں کوئی کلثوم نہیں ہے، ذرا سوچئے بیویاں جب نکلی ہوں گی، گریے کا عالم کیا؟ کسی نے گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آئی پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 3-4 سال کی بچی آئی، ذوالجناح کو غور سے دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے بھائی اتنا بتا دے حال سوقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا باپ